أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سونا نورانی مکھڑا چن شرماوندا. سونا نورانی مکھڑا چن شرماوندا. انگلی ہلاوے سونا ٹکڑے ہو جاوندا. سونے دے باجوں ایسا کسے دا کمال کوئی نہیں. قسم خدا دی ملدی جگ دے مثال کوئی نہیں. سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، عظمت، رفعت و بلندی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاصی. بیمارہ
نو شفا عطا کرنے والا، مصیبت زدیاں دیاں مصیبتاں نو دور کرنے والا، پریشان حالاں دیاں پریشانیاں دور کرنے والا، خوشیاں اور غمیاں دا مالک، بیٹیاں اور بیٹے عطا کرنے والا، او چاہے تے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کر دے، اگر چاہے تے بیٹے ہی بیٹے عطا کر دے، اگر چاہے بیٹیاں اور بیٹے ملا جلا کے عطا کر دے، اگر او نہ دین تے آئے تے اپنے انبیاء نو ہی نہ دے وے، پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش وحدہ لا شریک اس مالک دا کوئی ثانی نہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ واسطے زندہ رہنے والی ذات رب العالمین دی ذات ہے۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام الرسل امام الاولین امام الآخرین امام الثقلین امام القبلتین امام الحرمین سرور کونین شافی حشر شافی محشر امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دی۔ عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام میری پردائے نشین روحانی ماں اور بہنوں، آج دی اس عظیم الشان جمعۃ المبارک دا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات۔ حضرات، معجزہ نبی دا ہوندا ہے، قدرت رب العالمین دی ہوندی ہے، ولایت ولی دی قدرت میرے مولا دی، جس طرح میرا مولا چاہتا ہے اس طرح کر کے دکھا دیندا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ دی ایک دعا ہے کہ مولا کریم قرآن و حدیث دی روشنی اندر بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ میرے سمیت سب سارے نو سن سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بڑی عظمت عطا فرمائی ہے، بڑی شان عطا فرمائی ہے، بڑا مقام عطا فرمایا ہے، حتیٰ کہ رب العالمین نے آپ دے چرچے آپ دے دنیا دے آن تو پہلے فرما دیتے۔ رب ذوالجلال نے میرے پیغمبر دا تذکرہ تورات اندر بھی کیتا ہے، انجیل اندر بھی کیتا ہے، صحیح بخاری اور مسلم دی اندر روایت ہے۔ عطا بن یسار رحمہ اللہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ دے کولو سوال کر دے میں کچھ دینے، اے عبداللہ، کیا اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صفات آپ کا تذکرہ تورات اور انجیل کے اندر بھی فرمایا؟ میری اور تواڈے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی فرمان لگے ہاں ہاں اللہ دی قسم اللہ ذوالجلال والاکرام نے بعض آپ دیاں صفتاں جیڑیاں قرآن چ بیان فرمائیاں نے اللہ نے او تورات تے انجیل چ بیان فرمائیاں نے اور پڑھ دینے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ حضرات اللہ ذوالجلال والاکرام نے رب ذوالجلال نے آقا صلاۃ و سلام نو بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے، اعلیٰ خاندان دی اندر پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ صحیح مسلم دی اندر روایت 2276 نمبر روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد دے وچوں کنانا نو چنیا اور کنانا دی اولاد دے وچوں رب ذوالجلال نے قریش نو چنیا اور قریش خاندان دے وچوں اللہ ذوالجلال والاکرام نے بنو ہاشم نو چنیا بنو ہاشم دا انتخاب فرمایا اور فرمایا بنو ہاشم دے وچوں رب ذوالجلال نے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو چنیا۔ حضرات اللہ نے بڑیاں شانہ عطا فرمایا۔ اسی طرح جدوں بادشاہ روم نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان نہیں سی ہوئے کہ بادشاہ روم نے نا اے ابو سفیان نے کولو سوال کیتا ہے پوچھ دیں اے ابو سفیان جس انسان نے جس آدمی نے جس بندے نے تواڈے کو نبی ہون دا دعویٰ کیتا ہے نبی ہون دا دعویٰ کر رہا ہے وہ حسب و نسب دے لحاظ نال کیسا ہے اون دا خاندان کیسا ہے اون دا کنبہ قبیلہ کیسا ہے کہ ابو سفیان فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے جس انسان نے نبوت دا اعلان کیتا ہے نبی ہون دا اعلان کیتا ہے اور ساڈے وچوں اعلیٰ حسب و نسب والے نے اور ساڈے وچوں اعلیٰ حسب و نسب والے نے کون آپ دے دشمن جڑے بن گئے آپ دے مخالف بادشاہ روم دے سامنے سچیاں گلاں کر رہے ہیں آپ دیاں تعریفاں کر رہے ہیں کہ آپ اللہ حسب و نسب والے نے آپ دا خاندان نال ہے آپ دا کنبہ قبیلہ ہے۔ عزیز ساتھیو رب ذوالجلال نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بڑا خوبصورت پیارا بنایا ہے بڑا اعلیٰ بنایا ہے۔ بابا جی شمسام رحمت اللہ علیہ جتھے بزرگ لیٹے نے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے بڑی پیاری ترجمانی کر دینے میرے اور تواڈے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن دے تذکرہ کر دیا سونا نبی دا چہرہ چودھویں دا چند وانگوں سونا نبی دا چہرہ چودھویں دا چند وانگوں کالیاں زلفا لٹکن ریشمی کمند وانگوں موسی مٹھاس والا آسیا دی آس والا حسن دی پیاس والا شربت سکند وانگوں سونا نبی دا چہرہ چودھویں دا چند وانگوں نک تلوار سونا نک تلوار سونا رخسار گلنار سونا نک تلوار سونا رخسار گلنار سونا موتیے
دا چہرہ چودھویں دے چند وانگوں لباں کٹائیاں ہویاں قربان جاواں لباں کٹائیاں ہویاں نال ملائیاں ہویاں لمبی تے باری داڑھی دادا پابند وانگوں سونا نبی دا چہرہ چودھویں دے چند وانگوں آنو تے شانو سونا آنو تے شانو سونا سارے جہانو سونا آنو تے شانو سونا سارے جہانو سونا کس نے ورفا نہ پایا رتبہ بلند وانگوں سونا نبی دا چہرہ چودھویں دے چند وانگوں حسبو تے نسبو سونا حسبو تے نسبو سونا حسبو تے نسبو سونا وسبو تے کسبو سونا تائیوں سمسام لبے چیز پسند وانگوں سونا نبی دا چہرہ چودھویں دے چند وانگوں قربان جاواں اللہ ذوالجلال والاکرام نے آقا صلاۃ و سلام نو بڑا شان مقام مرتبہ عطا فرمایا ہے آج دے جمعہ دا عنوان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزے معجزہ نبی دا قدرت اللہ ذوالجلال والاکرام دی حضرات صحیح بخاری دی اندر روایت 3575 نمبر روایت راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے حضرات الصلاۃ فقام من کان قریب الدار من المسجد یتولوا وبقي قوم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک دفعہ نماز دا ٹائم ہو گیا ہے نماز دا وقت ہو گیا ہے جنہ لوگاں دے مسجد دے قریب کرنے جنہ دے مسجد دے پاس باس کرنے او صحابہ اپنے اپنے گھروں جا کے وضو کر کے آ جاندے نے لیکن کچھ لوگ اجے موجود نے پانی کوئی نہیں دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک چھوٹے جے برتن دی اندر پانی لے کے آیا گیا اللہ اکبر اللہ وہ قصور دے بسنے والے توجہ فرمانا میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح اپنا ہاتھ برتن دی اندر پایا برتن اینا چھوٹا ہے آپ دا ہاتھ بھی برتن اندر داخل نہیں ہو رہا آپ نے اس طرح انگلیاں برتن دی اندر داخل کی تیاں نے رب ذوالجلال نے میرے نبی دیاں انگلاں چوں پانی دے چشمے جاری کر دیتے نے تے 80 صحابہ نے وضو کیتے تے پانی پھر بھی وافر مقدار دی اندر موجود ہے معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح ایک دفعہ آپ اور آپ دے صحابہ مدینے دے اندر مسجد دے قریب مسجد مقام زورات موجود نے پانی کوئی نہیں دا صحابہ نے وضو کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک پانی دا برتن لے کے آیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پانی والے برتن دے اندر اپنا ہاتھ داخل کیتا ہے میرے رب نے آپ دیاں انگلیاں چوں پانی دے چشمے جاری کر دیتے نے صحابہ فرماندے نے 300 بندیاں نے پانی رج رج کے پیتا ہے تے وضو بھی کیتا ہے تے پانی پھر بھی وافر مقدار دی اندر موجود ہے اینے معجزے میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 3576 راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماندے نے حدیبیہ والے دن پانی ختم ہو جاندہ ہے پانی کوئی نہیں صحابہ نے پانی پینا بھی ہے وضو بھی کرنا ہے صحابہ نے آپ دے سامنے پانی دی قلت دی شکایت کی تھی ہے سونیا پانی ختم ہو گیا پانی کوئی نہیں دا
اور آپ دے سامنے چھوٹے جے برتن دے اندر پانی ہے اور فرمایا سونیا جڑا تواڈے سامنے اے تھوڑا جا پانی پیا ہے بس اے ہوئی پانی ہے میں قربان جاواں آپ دی عظمت تو آپ دی شان تو آپ دے مقام تو آپ دے مرتبے تو پاک پیغمبر نے اس طرح اپنا ہاتھ مبارک پانی دی اندر رکھی ہے تے رب ذوالجلال نے پانی دے چشمے جاری فرما دیتے نے سوال کرنے والا سوال کر دے کہ کنے لوگاں نے وہ پانی پیتا وضو کیتا راوی حدیث فرماتے نے تقریباً 1500 دے قریب لوگ سن اور فرمایا اگر 1 لاکھ بھی لوگ ہوندے اے پانی زیادہ ہو جاندا یہ ہے میرے پاک پیغمبر دا معجزہ اس واسطے کہنے والے نے بڑی پیاری ترجمانی کیتی ہے بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ جتھے لیٹے نے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے وجہ آسات عجب کیڑی گلدار پتھرا چوں پانی نت چلدا وجہ آسات عجب کیڑی گلدار پتھرا چوں پانی نت چلدا پنجا انگلیاں چوں نکلیاں 5 نہراں اے انگلیاں میرے پیر دیاں واہ واہ صفتاں بدر منیر دیاں راشد تو آ کے سن سجنا جے گلاں سننی مدنی پیر دیاں او جندی عمر دی قسم خدا کاوے جندیاں انگلیاں چاننو چیر دیاں واہ واہ صفتاں بدر منیر دیاں حضرات اسی طرح میرے اور تواڈے پیر و مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے صحیح بخاری اندر 3578 نمبر روایت ہے ایک دفعہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر دے اندر جاندے نے تے جا کے حضرت سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نو فرمان لگے اے سلیم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آواز دے اندر کمزوری محسوس کر رہا سا مینوں اس طرح محسوس ہو رہا ہے آپ نو بھوک نے ستایا ہے آپ نو بھوک لگی ہے گھر دے اندر کوئی چیز موجود ہے حضرت سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے چند روٹیاں نے وہ ایک کپڑے دے ایک کونے اندر ولیٹ کے تے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نو پھڑا دتیاں نے تے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روٹیاں جڑیاں نے پیارے انس رضی اللہ تعالی عنہ نو دے کے فرمایا جو آقا صلوات و سلام دی خدمت جو حاضر ہو جاؤ آپ نو دے کے آؤ حضرت انس فرماندے نے میں کپڑے دے ایک پلو اپنے اوتے لے لیا تے ایک پلو چ روٹیاں ولیٹیاں نے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پہنچیا آپ دے کول صحابہ موجود نے آپ دے یار آپ دے کول بیٹھے نے آقا صلوات و سلام نے جدوں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نو دیکھیا فرمایا اے انس ابو طلحہ نے بھیجیا فرمایا ہاں ہاں سونیا کھانا دے کے بھیجیا آقا صحابہ نے فرمان لگے میرے صحابہ کھڑے ہو جاؤ چلو ابو طلحہ دے گھر دے اندر چلیے تے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں اگے اگے جا رہا ہوں جا کے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دے آن دی رپورٹ دینا آقا آ رہے نے اور نال صحابہ نو لے کے آ رہے نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو جا کے پوچھ دینے نی سلیم گھر دی اندر کھانا اور ہے کہ نہیں ہے آقا تے سارے صحابہ نو نال لے کے آ رہے نے فرمایا ابو طلحہ گھر دے اندر تے کوئی چیز نہیں آپ جانن آپ دے صحابہ جانن تے کھانا جانے سانو پریشان ہون دی ضرورت کوئی نہیں دی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ باہر نکل دینے
آقا دا استقبال کیتا ہے. آقا صلوات و سلام اپنے صحابہ دے نال اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر پہنچے نے. آقا صلوات و سلام نے حکم دیتا ہے اے جڑیاں روٹیاں نے ایدیاں چھوٹیاں چھوٹیاں برکیاں کر دیتیاں جان, چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیتے جان. اے روٹیاں دے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیتے گئے. تے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دی اتے کیوں تھوڑا جا پا دیتا ہے, اے سمجھو بطور سالن ہے. تے آقا صلوات و سلام نے حکم فرمایا کہ میرے 10 صحابہ اندر لے کے آؤ. 10 صحابہ آئے, رج کے کھانا کھاتا ہے, چلے گئے. فرمایا 10 اور آؤ. 10 اور صحابہ نے کھانا کھاتا ہے, کھا کے باہر چلے گئے. اسی طرح تقریباً میرے پیارے پیغمبر دے 80 صحابہ نے کھانا کھا لیا. کھانا اجے بھی وافر مقدار چ موجود ہے. پھر آپ نے کھادا, گھر والے نے کھادا, اور راوی حدیث فرماندے نے پھر بھی کھانا بچ گیا حتیٰ کہ ہم سایہ اندر تقسیم کیتا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. کہنے والے نے بڑی پیاری گل کیتی ہے, میرے نبی دے لعاب دی تاثیر وکھری, میرے نبی دے لعاب دی تاثیر وکھری. کھو مٹھے ہوندے پاوے جدوں کھاریاں دے وچ, کھو مٹھے ہوندے جدوں پاوے کھاریاں دے وچ. میرا نبی انج سجے نبیاں ساریاں دے وچ, اور جویں چن پیا سجدا اے تاریاں دے وچ. پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معجزات اسی طرح سے بخاری دے اندر روایت 3070 نمبر روایت. راوی حضرت جعفر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے آقا صلوات و سلام حضرات غزوہ خندق, اے آپ غزوہ لڑن واسطے, اے کافراں دا مقابلہ کرنے واسطے خندق دی کھدائی کر رہے ہیں. مدینے دے چاروں طرف ایک کھدائی ہو رہی ہے, خندق کھودی جا رہی ہے. خود میرے محبوب پیغمبر, پوری دنیا دے امام نبی, پوری دنیا دے سردار نبی, پوری دنیا تو اعلیٰ مقام والے مرتبے والے پیغمبر خود کدال پڑی ہے اور ایک خندق کھودی جا رہے ہیں. آپ بھی لگے نے, آپ دے صحابہ بھی لگے نے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ دے نے کہ میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھوک نے ستایا ہے, آپ نو بھوک لگی ہوئے گی. اپنے گھر دے اندر جاندے نے, جا کے گھر پوچھیا کھان پین واسطے کوئی چیزاں ہے نے, دسیا تھوڑے جے دانے ہے نے تے اے کہ چھوٹا جا بکری دا بچہ کھلا ہے. تے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے گھر والی نو تسی اس طرح کرو, اے جڑے جون اے دانے نے تسی انہاں دا پی کے آٹا بناؤ تے میں اے بکری دا بچہ ذبح کرنا وا تے آقا نو اور آپ دے چند صحابہ نو دعوت دے دیاں گے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوشت بنانا شروع کر دیتا ہے اور بیوی نے اے آٹا جون دا بنا لیا ہے, آٹا بنا کے تے ان ہانڈی پکا رہی نے. تے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے ہیں جابر ہن نبی پاک نو دعوت دین واسطے جا رہے ہو تے ویکھیا جی کتے مینوں رسوا نہ کر دے آ رہے, یعنی کھانا تھوڑا ہوئے تے تسی زیادہ بندے نو دعوت دیو تے بعد چ رسوائی ہو جائے. دھیان نال ذرا نبی پاک نو کلیاں کر کے تے آکھیا جے سونیا اسی تھوڑا جہا کھانا بنایا تواڈے واسطے, اپنے چند صحابہ نال لو تے لے کے آ جاؤ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح میرے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پہنچے, جا کے آقا نو کلیاں فرمان لگے سونیا میں تواڈے واسطے کھانے دا بندوبست کر کے آیا, تھوڑے جے دانے سی, چھوٹا جا بکری دا بچہ سی, سونیا چند صحابہ نو نال لے لو اور ساڈے گھر دعوت واسطے آ جاؤ. تے میرے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا
جابرا قد سنا لکم سورا فحی الحلا بکم. اہل خندق حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تواڈے کھانے دا بندوبست کر دیتا ہے. حضرت جابر نے تھوڑی دعوت کی تھی. حضرت جابر پریشان ہو گئے. مہدی آقا نو ہوری جا کیا تے نبی پاک نے سارے صحابہ نو کہہ دیتا ہے. کہنے والے نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی ہے نا. ایک چھوٹا جی لیلا تے سوا سر دانے سی. ایک چھوٹا جی لیلا تے سوا سر دانے سی. جیڑے 1200 فوجیاں کھانے سی. تھکیا ہانڈی کنالی دے وچ سونے. تھکیا ہانڈی کنالی دے وچ سونے. بھکھا نکلیاں سارے لشکیر دیاں. آ اہل حدیثاں کولو سن سجنا جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے نے, غمزدہ ہو گئے نے. کھانا تھوڑا ہے. آقا نے سارے صحابہ سے اعلان فرما دیتا ہے. آقا فرمان لگیا جابر اس طرح کرو, اونی دیر تک روٹیاں پکانیاں شروع نہیں کرنیاں جنی دیر تک میں نہ آ جاواں, اور اونی دیر تک ہانڈی چولہے تو تھلے نہیں لانی. فرمایا ٹھیک ہے. کر چلے گئے. تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ نو نال لے آئے. آپ دے نال جتنے صحابہ خندق کھود رہے سی سارے نو نال لے کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر پہنچ گئے. تے جا کے دسیا اس طرح نبی پاک نو. میں کیا نبی پاک نے سارے نو اعلان کر دیتا ہے. کہنے لگے تانوں کیا سی نا کلیاں نو کیا جے تسی پھر کہنے لگے نہیں میں کلیاں ہی کیا سی. تے نبی پاک نے خود اعلان فرمایا کوئی گل نہیں. دیکھو صابرہ شاکرہ بیوی ہے نا, تربیت یافتہ نے. تے کہنے لگے کوئی گل نہیں, اللہ اس دے رسول جانن اور کھانا جانے, کوئی پریشانی والی گل نہیں دی. دسیا کہ نبی پاک نے اس طرح کیا سی. فرمایا ٹھیک ہے. نبی پاک آئے, آپ نے آٹے اندر بھی اپنا لعاب مبارک پایا اور ہانڈی اندر بھی اپنا لعاب مبارک پایا. آقا فرمان لگے اس طرح کرو, ان ہانڈی نو چولہے تو لانا نہیں, اندے وچوں پا کے دیتی جاؤ. تے ایک اور روٹیاں پکان والی نال بلا لو تے روٹیاں پکائی جاؤ. حضرات یہ روٹیاں پکائی جا رہے نے, صحابہ نو کھانا کھلائی جا رہے نے. میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سارے صحابہ نے رج کے کھانا کھا لیا ہے. ہانڈی بھی پہلے دی طرح ہی جوش مار رہی ہے اور کنالی اندر آتا بھی پہلے دی طرح ہے. یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اسی طرح صحیح بخاری اندر روایت ہے 3584 نمبر حدیث ہے. راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو خطبہ دیندے مسجد نبوی دی اندر تے کھجور دا تنا ہے اون دے نال ٹیک لے کے سہارا لے کے آقا خطبہ دیا کر دے. ایک عورت یا مرد نے آ کے آکھیا سونیا تواڈے واسطے لکڑی دا ممبر نہ تیار کر دئیے. آقا نے فرمایا ٹھیک ہے ممبر تیار کر دیو. جدو ممبر تیار ہو جاندا ہے تے کھجور دے تنے نو پیچھے ہٹا دیتا جاندا ہے. تے کھجور دا تنا آپ دی جدائی گوارا نہیں کر رہا, انہیں رونا شروع کر دیتا ہے. آقا صلوات و سلام نے اس طرح تنے نو اپنے نال لگایا ہے اور ان دے وچوں اس طرح آوازاں آ رہی نے جس طرح بچہ رو رہا ہوئے, ماں نو اپنے سینے نہ لگا کے تھپکیاں دیندی ہے تے بچہ سسکیاں پردہ پردہ روندا ہے. اسی طرح یہ تنے دے وچوں آواز آ رہی ہے. آقا فرمان لگے کانت تبکی علی ما کانت تسمع من الذکر اندہا. ایک کھجور دا تنا
اس بات تو رو رہے ہیں کہ جڑا اپنے قریب ذکر سنیا کردا سی اوندے تو دور ہو گیا ہے۔ حضرات آخری روایت بیان کر کے اپنی بات مکمل کرنا، میری اور تواڈے پیر و مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے، صحیح مسلم دے اندر روایت ہے، بے شک مکہ مکرمہ دے اندر میں اس پتھر نو جاننا وا جڑا بے سر تو پہلے مینوں سلام کردا سی تے میں ہن وی اس پتھر نو پہچاننا وا۔ قربان جائیے، کیسی شان، کیسا مقام، پتھر بھی میرے پیغمبر نو سلام کر رہے ہیں۔ حضرات ایسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے معجزات اللہ ذوالجلال والاکرام دے کے دعائے کہ مولا کریم سانو سارے آنو قرآن و حدیث دے چلنے دی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نقش قدم تے مولا چل کے زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرمائے، اور آقا دی ہر سنت دے نال اللہ پیار محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔